رات کو قیام کرتے ہیں، 20 تراویح میں قرآن پڑھا، پھر 10 میں بیٹھ کے غیبت کر لی، سوائے جگارے کی کچھ پلے نہیں رہا، اپنے ہاتھوں وہی برباد ضائع کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہم نے اس سیزن کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ اگر میں نے یہ سیزن کما لیا تو پورے سال کے جو میرے گناہوں کے نقصانات تھے اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دے گا، اور اگر اس سیزن میں ناکام رہا تو پورے سال کے جو گناہ تھے، جو گناہوں کے نقصانات ان کے ذریعے سے میں نے نقصان اٹھائے تھے، وہ یقین میرے اور آپ کے کھاتے ہی رہ جائیں گے، پھر کھڑا ہونا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم اس کو سیزن سمجھ کے کمانے کی کوشش کریں، پہلے سے اپنی کمر کس لیں۔ میں نے یکم سے لے کے 2930 تک اس مکمل سیزن کو کمانا ہے۔ اگر میں نے یہ نیکوں کے سیزن کما لیا، میرے پورے سال کے نقصانات جو گناہوں کے ذریعے سے میں کر چکا ہوں، اللہ تو اس نقصانات کو پورا کر دے گا۔ یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ اور اگر تھوڑا سا اور آگے بڑھ کے دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا بچے لوڈو کھیلتے ہیں، اس کے پیچھے سانپ اور سیڑھی کا کھیل بنا ہوتا ہے، سانپ سیڑھی کا کھیل۔ اگر وہ محنت کر کے تھوڑا سا اوپر چڑھتا ہے، اگر کہیں سانپ پہ گٹی آ گئی تو پھر نیچے، وہ ساری اس محنت ختم ہو گئی، 0 پوائنٹ پہ چلا جاتا۔ اور اگر سانپ سے بچتا بچاتا سیڑھی پہ آ گیا، سیدھا اوپر۔ بالکل اسی طرح رمضان مبارک کا مکمل مہینہ یوں لگتا ہے کہ یہ وہی سانپ اور سیڑھی والا کھیل ہے، مجھے اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اگر میں گناہوں کے سانپ سے بچتے بچاتے چلتا گیا تو رحمت کی سیڑھی کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو عروج ملتا جائے گا۔ تھوڑے تھوڑے لمحے میں روحانی اور نیکی کے اعتبار سے بلندیاں پاتا جاؤں گا۔ اور اگر میں نے احتیاط نہ کی اور میں سانپ پہ آ گیا، حتیٰ کہ آخری دن بھی آپ نے دیکھو اس میں ایک سانپ جو ہوتا ہے بالکل آخر پہ جا کے لمبا سارا بنا ہوتا ہے، 1-2 پوائنٹ باقی ہوتے ہیں، وہاں جو آ گیا تو ساری محنت ختم۔ اگر تو میں گناہوں کے سانپ سے بچتے بچاتے سیڑھی پہ آ گیا تو مجھے بلندی ملتی جائیں گی، روحانی ترقی ملتی جائے گی، حتیٰ کہ مجھے اتنا عروج ملے گا کہ اللہ کا قرب پالوں گا، اللہ کا قرب مل جائے گا۔ انسان ہوں، کوئی سانپ نے گناہ نے ڈس لیا نیچے آ گیا، پھر ہمت کرو، سچی توبہ کر لو۔ میں اور آپ معصوم نہیں ہیں، یا انبیاء معصوم ہیں یا فرشتے معصوم ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو محفوظ تو کر سکتے ہیں نا۔ یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ اگر انسان ہونے کے ناطے گناہ میں مرتکب ہوا پھر پکی توبہ کر لو۔ میرا رب بڑا کریم ہے، رمضان کے مہینے میں تو ویسے ہی اللہ کی رحمتیں وہ تو بہانے ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، بہانے ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کہ اس بندے کو کسی بہانے بخش دو۔ یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، ان کا ایک قول بڑا عجیب قول ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی ایمان والا پورا دن گناہوں سے بچتے ہوئے مکمل دن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزار دے، یہ ایسا ہے جیسے اس نے یہ دن اپنے نبی کی صحبت میں گزارا ہے۔ اور یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہم کر سکتے ہیں۔ رمضان میں اور آسان ہے، ویسے بھی کر سکتے ہیں، رمضان شریف میں اور آسان ہے کہ میں ترتیب بنا لوں، میں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کر لوں، کچھ اختلاط میں کم کر لوں، لوگوں کے ساتھ آنا جانا ملنا جلنا کم کر لوں۔ ایک دن کوشش کر کے ہم اپنی زندگی میں محفوظ کر سکتے ہیں کہ میں ایسی ترتیب میں رہوں کہ صبح سے رات تک میں ہر گناہ سے بچ جاؤں، اور پورے دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں علیکم بسنتی یا اور ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ میں لے لوں اور دیکھتے جاؤں پورا دن سنت کے مطابق گزاروں، تو گویا کہ یہ دن ایسا گزرا جیسے نبی کی صحبت میں گزرا۔ اتنی بڑی عظمت میں اور آپ پا سکتے ہیں۔ تو ہم نے اس سیزن کو کمانا ہے، 2 دن بعد شروع ہونے والا ہے۔ تو کوشش یہ کریں
لیکن دنیا میں ہمارے آپ کے ماحول میں خوشی کے موقع پہ عمومی طور پہ بچی کو بیوٹی پارلر سینٹر بھیجا جاتا ہے، جو عام ماحول ہے۔ وہاں ایک خاتون اپنی ہنر کے مطابق اس کے چہرے پہ مختلف رنگ چڑھاتی ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا حسن دوبالا ہو جائے، جب خاوند کے سامنے جائے تو پہلی نظر میں اس کی محبوب بن جائے۔ یہ سمجھانے کے لیے ایک میں نے مثال دی۔ بالکل اسی طرح اللہ کہتا ہے میرے بندے تو اپنے آپ کو میرے محبوب کی سنتوں سے سجا لے، میں پہلی نظر میں تجھے بھی اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اور یہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو کہلوایا ہے۔ رب کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب انہیں کہہ دیجئے یہ آپ کی اتباع سے اپنے آپ کی زندگی کو سجا لیں گے، میں انہیں بھی اپنا محبوب بنا لوں گا۔ تو رمضان مبارک میں روزانہ کی بنیاد پہ ہماری یہ کوشش ہے کہ پورا دن اپنے آپ کو سجاؤں، اپنے آپ کو مزین کروں، تاکہ رات کو جب تراویح میں قرآن سننے کے لیے رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کروں تو میں اپنے آپ کو میں نے ایسے مزین کیا ہو جیسے ہی رب کی رحمت کی نظر پڑے میں رب کا پسندیدہ بن جاؤں۔ دیکھیں رمضان شریف میں افطاری میں اللہ تعالیٰ رحمت کی فوار کرتا ہے بندوں پہ۔ جب وہ رحمت کی فوار ہوتی ہے تو اس کی دل پہ جو گناہوں کی زنگ و سیاہ اور میل جمی ہوتی ہے نا، وہ گیلی ہو کے نرم پڑنے لگ جاتی ہے۔ پورے دن پھر اس پہ ریگمال لگتا ہے، بھوک اور پیاس کا، گناہوں سے بچنے کا، اپنے نفس کے خلاف مجاہدے کے ذریعے سے پورا دن یہ اس پہ ریگمال مارتا ہے، ریگمال لگتا ہے حتیٰ کہ مغرب افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ پھر ایک رحمت کی فوار کرتا ہے اپنے بندوں پہ۔ جب وہ افطار میں رحمت کی فوار ہوتی ہے تو پورا دن ریگمال لگا تھا تو اس کا دل زنگ و سیاہی سے بالکل صاف ہو جاتا ہے، بالکل صاف۔ ایک ہے صاف ہونا، ایک ہے چمک جانا، اس میں فرق ہے۔ آپ لکڑی کا فرنیچر بنائیں نا، اس پہ پالش کر دیں، پالش کرنے کے بعد جو اس پہ لیکر لگتا ہے نا، اس سے وہ چمک جاتا ہے، ایسا چمکتا ہے کہ ہر بندہ دیکھ کے چاہتا ہے یہ میں خرید لوں۔ بالکل اسی طرح جب افطار میں دوبارہ رحمت کی فوار ہوتی ہے اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ عشاء کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو توفیق دیتا ہے، قرآن سننے یا سنانے کے لیے اپنے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ تو قرآن سننے اور سنانے کی وجہ سے قرآن کے نور کے ذریعے سے اس کے دل پہ لیکر لگتا ہے۔ جب قرآن کی تلاوت کو نور اس کے دل پہ پڑتا ہے نا تو اس پہ لیکر لگتا ہے، جس کی وجہ سے وہ چمک جاتا ہے، اور ایسا چمکتا ہے، اتنا حسین ہو جاتا ہے کہ جیسے رب کی رحمت کی نظر پڑتی ہے اللہ کو اپنے بندے کے وہ دل پسند آتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود اس بندے کا خریدار بن جاتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ کہتا ہے میں نے اپنے اس بندے کی جان مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اب یہ میرے اور آپ کی اپنی محنت ہے۔ جیسے دلہن اپنے خاوند کے لیے روزانہ تیار ہوتی ہے، روزانہ کی بنیاد پہ تیار ہوتی ہے، نیا کپ سوٹ پہنے گی، میک اپ کرے گی تاکہ اس کی نگاہوں میں میں حسین ٹھہروں، اسی طرح رمضان مبارک کے مہینے میں جنت تو یقیناً سجائی جاتی ہے، لیکن ہر بندے کو چاہیے کہ ہر ایمان والا رمضان کے ہر دن اپنے آپ کو سجانے کی کوشش کرے، پورا دن اپنے پہ محنت کرے، اپنے آپ کو مزین کرے، تاکہ رات کو جب قرآن سنتے سناتے ہوئے رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے تو پہلی نظر میں رب کا محبوب بن جائے۔ تو اتنا قیمتی موقع مجھے اور آپ کو اللہ دے رہا ہے، اب اس سے فائدہ میں نے اور آپ نے اٹھانا ہے۔ بار دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس سیزن کے کمانے، اس جنت کی سیل سے فائدہ اٹھانے اور اس کی توفیق عطا فرما دے، اور اپنے آپ پہ ایسی محنت کرنے والا بن جاؤں کہ ہر رات رب کا پسندیدہ ٹھہروں، یقین میری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، سننے سنانے کو قبول فرما، اللہ ہم سب کو رمضان مبارک تک پہنچا دے۔ یا اللہ رمضان مبارک کی برکات نصیب فرما، یا اللہ رمضان مبارک کی
तैयारी की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस सीज़न को कमाने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह मुझे रमज़ान मुबारक के महीने में महरूम न करना। अल्लाह अगर मैं महरूम हुआ तो हर किस्म की खैर से महरूम हो जाऊँगा। या अल्लाह तो हमारे पे करम का मामला फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे पे मोहब्बत की नज़र डाल दे। अल्लाह इस मौके से मुकम्मल फ़ायदा नसीब फरमा दे। या अल्लाह जितने हाज़रीन हैं तमाम को हरमैन शरीफैन की कबूलियत वाली हाज़िरी नसीब फरमा। तमाम परेशान हाल की परेशानी को दूर फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा। हमारे इस मस्जिद निमरा की पड़ोसी हैं जो शदीद बीमार हैं और दुआ फरमाए अल्लाह उनके लिए आसानी का मामला फरमा दे। या अल्लाह उनके लिए आसानी का मामला फरमा। अल्लाह तू ही बेहतर जानने वाला है। या अल्लाह तू बेहतरी का मामला फरमा। अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहम।